دوستی کی لازوال داستان ترکی اور پاکستان ترک صدر طیب اردوان کا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہاتھ تھام کر پاک ترک یکجہتی کا پیغام استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق حمایت کا اعادہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی ناگزیر قرار دے دی پاکستانی وفد نے OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترک قیادت کو خراج تحسین پیش کیا اہم ملاقات OIC وزیر خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی موجودہ حالات میں مسلم ملکوں کا اتحاد ناگزیر مقصد قبلہ اول کا تحفظ ہے اختلافات بھلا کر ایک ہو جائیں ترک صدر رجب طیب اردوان کا استنبول میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کہا مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں اسرائیل خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیلنا اور مسجد اقصی کی حرمت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں فتح ایران کی ہوگی اسرائیل غزہ میں قتل عام اور نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ہم فلسطینی بھائیوں کی مشکلات محسوس کرتے ہیں OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ترک صدر اردوان کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات صدر اردوان نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا ملاقات میں ترک وزراء سمیت انٹیلیجنس چیف بھی شریک ہوئے ایران سے بات کرنے پر تیار ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو کہا ایران کو زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے دے رہا ہوں اسرائیل جیت رہا ہے فضائی حملے بند کرنے کا نہیں کہہ سکتا اسرائیل اچھی ایران کم اچھی جنگ لڑ رہا ہے اسرائیل کے پاس ایرانی جوہری پروگرام تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہو سکتا ہے اس کی نوبت ہی نہ آئے امریکی مفادات پر حملہ کیا تو حملہ آور پچھتائے گا ایران یورپ نہیں امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے یورپ کچھ نہیں کر سکتا ٹرمپ نے کہا ہم نے بھارت اور پاکستان کے ساتھ بہت شاندار کام کیا دونوں ملکوں سے تجارتی معاہدے کر رہے ہیں مجھے نوبل انعام نہیں دیں گے وہ لبرلز کو دیتے ہیں امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو انتہائی خطرناک ہوگا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کر دیا کہا امریکی حمایت سے ایران پر بمباری کے دوران مذاکرات ممکن نہیں امریکہ کی جنگ میں ممکنہ شمولیت پورے خطے کے لیے تباہ کن ہوگی عباس اراغچی نے کہا کبھی یورینیم افزودگی مکمل بند نہیں کی جائے گی ٹرمپ انتظامیہ 2 ہفتے کے اندر معاہدے کے لیے عزم دکھائے روسی صدر کا ایران کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان پیوٹن نے کہا ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی مکمل حمایت کرتے ہیں پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے ماسکو اسرائیل ایران جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا اسرائیل کو بارہا بتا چکے ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ ہوا فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر نے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا یقین ہے جنگ اور بڑی تباہی سے بچنے کا راستہ موجود ہے اسرائیل کا تہران میں امام خمینی کے مزار کے قریب حملہ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل داغے گئے حملے میں حسن نصر اللہ کے باڈی گارڈ ابو علی خلیل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا صہیونی فوج نے اصفہان میں جوہری مرکز کو نشانہ بنایا عالمی توانائی ایجنسی کی تصدیق اسرائیلی حملے میں ایران کے ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید مہر نیوز کے مطابق ایسار طباطبائی تہران پر کیے گئے حملے میں اہلیہ سمیت شہید ہوئے اسرائیل کا ایرانی القدس فورس کے 2 کمانڈرز سعید ایزدی بہرام شہریاری کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 430 ایرانی شہید اور 3500 زخمی ہو چکے ہیں ایران کا اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ 27 افراد زخمی اسرائیلی فوجی مراکز فضائی اڈے دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا تل اویو کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی جنوبی اور شمالی اسرائیل پر 30 میزائل داغے
टेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और एलात में भी सायरन की आवाजें सुनी गईं। एक मिसाइल हाइफा में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरा। कुछ ने वस्ती इसराइल में डेन गश्त के इलाके को हिट किया। पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों की 18वीं लहर में लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसराइल की धमकियां, खामनाई ने जानशीन नामजद कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी हुक्काम का हवाला देते हुए लिखा, आयतुल्ला अली खामनाई ने 3 सीनियर उलमा को अपनी जानशीनी के लिए मुंतखब किया है। खामनाई अपनी मौत की सूरत में फौरी और मुनज़्ज़म मुंतकिली यकीनी बनाना चाहते हैं। इसराइली हुक्काम कई बार ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी दे चुके। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहिरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते उस्तवार रखे। सिफारती राब्तों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारतीय वजीर दाखिला का सेंतास मुआहिदा बहाल करने से इनकार। अमित शाह कहते हैं पाकिस्तान से सेंतास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जाने वाला पानी नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अमित शाह का बयान बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के खिलाफ करार दिया। कहा सेंतास मुआहिदा कोई सियासी इंतजाम नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है। पाकिस्तान जायज हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का हॉकी प्रो लीग खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। न्यूजीलैंड ने शानदार खेल दिखाकर नेशंस कप का फाइनल अपने नाम कर लिया। कुआलालंपुर में कीवी टीम ने 6-2 से जीत दर्ज करके ट्रॉफी उठाई। प्रो लीग की सीट भी कंफर्म कर ली। कौमी हॉकी टीम ने टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश किया, फाइनल में उम्दा खेल पेश न कर सकी। कोयटा के इलाके पीर अली ज़ई में सीटीडी ने 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्दों से हसास मकामात के नक्शे भी मिले। तर्जुमान सीटीडी ने बताया हलाक दहशतगर्द पशीन कला अब्दुल्ला में वारदातों में मुलव्विस थे। एटीसी लाहौर ने 9 मई के एक मुकदमे में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। अस्करी टावर हमला समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। गवाहान पेश न करने पर अदालत बरहम। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी प्रोसिक्यूशन जाती हैसियत में तलब। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल की गई। दोनों ऐवानों के अरकान की तजवीज़ पर दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा तनख्वाहों में 10% इजाफा मुलाजमीन को एहसास दिलाएगा कि रियासत उनके साथ खड़ी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकालने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। मुशीर बराए वजारत ख़जाना खुर्रम शहजाद ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का मसला हल कर लिया गया। हुकूमत ने 18 बैंकों से सर्कुलर डेट के लिए 1275 अरब के मुआहिदे कर लिए। पीपी रहनुमाओं की मौलाना के घर आमद। सरबराह JUI से मुलाकात। मौलाना असरत महमूद की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और बजट पर तबादला ख्याल। बानी से मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं होगा। इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की गई तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का इख्तियार सिर्फ वजीर आला के पास है। अवाम अपने मैंडेट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेहनत कश का बेटा भी हुनर सीख कर खानदान की कफालत कर सकता है। नौजवान हुनर सीख कर दयारे गैर में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बच्चों को नर्सिंग जैसे शोबों में तरबियत फराहम की जाएगी।
صدر مملکت آصف علی زرداری کا بے نظیر ہنر پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا ہنرمند پروگرام کے ذریعے جرمن اور چینی زبان بھی سکھائیں گے۔ دختر مشرق پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کا یوم پیدائش، لاڑکانہ، لاہور اور راولپنڈی میں کیک کاٹنے کی تقریبات۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، محترمہ نے جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جد و جہد کی۔ بلاول بھٹو نے کہا، بی بی شہید حوصلے، جمہوریت اور امید کی علامت ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن نے پیغام میں کہا، شہید بھٹو نے ملک کو ایٹمی قوت دی، بی بی نے میزائل ٹیکنالوجی دی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی عوامی حقوق کے لیے وقف کی، ان کا ویژن آج بھی مشعل راہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کی مخالفت۔ جسٹس منصور کا 19 جون کے اجلاس سے پہلے لکھا گیا خط سامنے آ گیا۔ خط میں لکھا گیا، 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک توسیع نہ کی جائے، یہ بحران کو مزید گہرا کرے گی۔ پیشگی بتا دیا تھا 19 جون کے اجلاس کے لیے پاکستان میں دستیاب نہیں ہوں، توقع تھی عدم دستیابی پر اجلاس مؤخر کیا جائے گا۔ تنازع ادارے کی ساکھ اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے۔ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے، آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے۔ ملک کے 7 اضلاع کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ این ای او سی کا کہنا ہے سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 2 پنجاب میں 1 سیمپل میں پولیو پازیٹیو پایا گیا۔ راولپنڈی کے ہسپتال میں زیر علاج 2 مریضوں میں کانگو وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ مریضوں کے 18 فیملی ارکان کو قرنطینہ کر دیا گیا۔ ثنا یوسف کا قتل کیس ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے، ملزم کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی مقتولہ کے گھر آمد پر گفتگو، کہا کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دی جائے گی، ہمیں اپنی بچیوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ دہشت گردی کے فریق کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، وزیر اعظم کی صوابی میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی مذمت، 2 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ و رنج کا اظہار کیا، واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داران کا تعین کر کے سزا دلوانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، شہید اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ غزہ پر دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی بمباری کا سلسلہ جاری، وحشیانہ حملوں میں مزید 84 فلسطینی شہید ہو گئے، 200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ قابض فوج امدادی مراکز پر حملوں سے باز نہ آئی، کھانے کی تلاش میں نکلے 16 فلسطینی قابض فورسز کی درندگی کا نشانہ بن گئے۔ محرم میں امن و امان سیکیورٹی اقدامات پر رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس، ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کی تمام مکاتب فکر کے علماء اور اکابرین سے ملاقات، امن و امان یقینی بنانے اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں 1 سے 10 محرم تک دفعہ 144 نافذ، 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ کراچی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ایم کیو ایم ماضی بھول کر میئر اور ڈپٹی میئر کے پیچھے پڑی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں آئی چندی گڑھ روڈ کو عالمی معیار کے مطابق از سر نو تعمیر کیا جائے گا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے بیچ ریزورٹ کا افتتاح کر دیا۔ میئر بولے کراچی کے شہریوں کو اب تھائی لینڈ اور ملیشیا جانے کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صفائی ہیروز کو خراج تحسین، عید الاضحیٰ پر بہترین صفائی انتظامات پر ورکرز کو 10-10 ہزار روپے کے چیک دیے گئے۔ 123 تحصیلوں میں صفائی ورکرز کے اعزاز میں تقریبوں کا انعقاد۔ مریم نواز نے کہا عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے انتظامات کو سراہا گیا، ورکرز نے سخت گرمی میں بھی کام جاری رکھا۔ کراچی میں 52 مقامات پر الخدمت کے بنو قابل پروگرام کے تحت فری آئی ٹی کورس جاری۔ بنو قابل پروگرام میں طالبات کی بھی دلچسپی، کہتی ہیں کورس کر کے گھر سے بیٹھ کر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب تک 1 لاکھ سے زائد نوجوان بنو قابل پروگرام۔ اور پاکستان نے بحرین میں جاری ایشین والی بال نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوارٹر فائنل میں انڈونیشیا کو 3-1 سے شکست دی۔
قومی ٹیم نے پہلا سیٹ ہارنے کے بعد زبردست کم بیک کیا، اگلے تینوں سیٹ جیت کر فائنل 4 کی سیٹ پکی کی۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر دکھائے جا رہے ہیں۔